بقی کا لفظی معنی درختوں کا باغ ہے اور تقدس کی خاطر اس کو جنت البقی کہا جاتا ہے۔ یہ مدینے میں ایک قبرستان ہے جس کی ابتدا 3 شعبان 3 ہجری کو حضرت عثمان بن مظعون کو دفن کرنے سے ہوئی۔ اس کے بعد یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کی تدفین ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے رشتہ دار حضرت صفیہ، حضرت عاتقہ اور فاطمہ بنت اسد بھی یہاں دفن ہیں۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقی سے ملحق باہر دفن ہوئے، لیکن بعد میں اس کی توسیع میں ان کی قبر بھی بقی کا حصہ بن گئی۔ بقی میں دفن ہونے والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی دعا میں یاد کرتے تھے۔ اس طرح بقی کا قبرستان مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی امتیاز و تقدس کا مقام بن گیا۔ 7ویں صدی ہجری میں عمر بن جبیر نے اپنے مدینے کے سفر نامے میں جنت البقی میں مختلف قبور پر تعمیر شدہ قبوں اور گنبدوں کا ذکر کیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم فرزند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقیل ابن طالب، عبداللہ بن جعفر، امہات المومنین، عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قبور شامل ہے۔ قبرستان کے دوسرے حصے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اور عباس ابن عبد المطلب کی قبر کے پیچھے ایک حجرہ موسوم بیت الحزن ہے، جہاں جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جا کر اپنے والد پر گریہ فرماتی تھی۔ تقریباً 100 سال بعد ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں بقی کا جو خاکہ پیش کیا ہے وہ اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ سلطنت عثمانی نے بھی باقی مکہ اور مدینہ کی رونق میں اضافہ کیا اور مقامات مقدسہ کی فن تعمیر اور زیبائش میں اضافہ کیا۔ 1878 کے دوران 2 انگریزی سیاحوں نے بھیس بدل کر ان مقامات کا دورہ کیا اور مدینہ کو استنبول کے مشابہ خوبصورت شہر قرار دیا۔ اسی طرح گزشتہ 1200 سال کے دوران جنت البقی کا قبرستان ایک قابل احترام جگہ ہے جو وقتاً فوقتاً تعمیر اور مرمت کے مرحلوں سے گزرتی رہی۔ عالم اسلام میں افراتفری کی بہت سارے تاریخی عوامل کی وجہ سے عبدالعزیز بن سعود کو حجاز پر پیش قدمی کا موقع فراہم کر دیا گیا اور تمام یقین دہانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جنوری 1926 میں سلطان ابن سعود نے حجاز پر اپنی حاکمیت کا اعلان کر دیا۔ وہابیت جو اب ریاستی مذہب بن گیا تھا بزور شمشیر اہل حجاز پر تھوپی جا رہی تھی۔ سعودی حملہ آور جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے جنت البقی اور ہر وہ مسجد جو ان کے راستے میں آئی منہدم کر دی، سوائے روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قبر پر قبا باقی نہ رہا۔ آثار ڈھا دیے گئے، اکثر قبروں کے تعویذ اور لوہیں توڑ دی گئیں۔ انہدام جنت البقی کی خبر سے عالم اسلام میں رنج و غم کی ایک لہر پھیل گئی۔ ساری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاجی جلسے کیے اور قراردادیں پاس کی جس میں سعودی جرائم کی تفصیل دی گئی۔ آنے والے سالوں میں عراق، شام اور مصر سے حج اور دیگر امور کے لیے آنے والوں پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ وہابیت قبول کریں ورنہ ان کو نکال دیا جائے گا۔ ہزاروں مسلمان تنگ آ کر مکہ اور مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں کے مسلسل احتجاج پر حکمرانوں نے مزارات کی مرمت کی یقین دہانی کی اور یہ وعدہ آج تک پورا نہ ہو سکا۔ اس ضمن میں تحریک خلافت کمیٹی کی کارکردگی بھی مایوس کن رہی۔ مسلکی اختلافات کی وجہ سے خلافت کمیٹی کوئی مضبوط موقف اختیار نہیں کر سکی اور یوں کمیٹی پاش پاش ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت البقی کے مزارات کی تعمیر کی تحریک کو، جس میں ابتداءً شیعہ سنی سب برابر کے شریک تھے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گزشتہ 8 دہائیوں میں یعنی 80 سال میں ہمارے سنی بھائیوں نے بھلا دیا اور بالآخر یہ صرف اہل تشیع کی ذمہ داری بن کر رہ گئی ہے۔ اور یوں گزشتہ 80 سال سے ہر سال 8 شوال کو یوم انہدام جنت البقی منایا جاتا ہے۔